السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تحریک منہاج القرآن کے مرکز پر قومی یوتھ کنونشن منعقد ہو رہا ہے، منہاج یوتھ لیگ کے زیر اہتمام۔ اور آج منہاج یوتھ لیگ کے مرکزی صدر مظہر محمود علوی کے 8 برس اس اہم ذمہ داری اور منصب کے پورے ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ ذمہ داری 2014 2014 کے انقلابی دھرنے کے زمانے میں سنبھالی تھی، اور کم و بیش 8 سالہ دور میں منہاج یوتھ لیگ کی قیادت کی، اور پوری ٹیم نے مل کر مصطفی معاشرے کے قیام کی جد و جہد میں نمایاں تاریخی اور قابل دید، قابل فخر خدمات انجام دی۔ مظہر محمود علوی نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مل کر ملک بھر میں کثرت کے ساتھ تنظیمی دورجات کیے، تنظیمی استحکام میں اور رفاقت سازی میں لاجواب نتائج پیدا کیے۔ یہ پوری ٹیم ہمیشہ نئے آئیڈیاز کے ساتھ طرح طرح کی مہمات اور ایکٹیویٹیز کو جنم دیتی رہی، اور قومی سطح کی تمام ایکٹیویٹیز میں منہاج یوتھ لیگ کا بطور تنظیم رول اور تشخص بڑا نمایاں کیا۔ 2016 میں جب دہشت گردی ملک میں عروج پر تھی، تو اس وقت انہوں نے انتہا پسندانہ سوچ کے خلاف قیام امن کے لیے بہت ورکشاپس کی اور دستخطی مہم لانچ کی، اور سے نو ٹو ٹیررزم کے نام پر تاریخی جد و جہد کی، کیمپس منعقد کیے، اور کراچی سے خیبر تک قیام امن کے لیے ایک قومی سطح کا سائیکل کارواں منعقد کیا۔ 2017 میں پہلی مرتبہ مظہر محمود علوی اور ان کی پوری مرکزی ٹیم نے ایفرٹ کی، اور تمام یوتھ اور طلبہ تنظیمات کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے نیشنل یوتھ الائنس کو قائم کیا، فکر اقبال کو فروغ دیا، اور نوجوانوں کی شخصیت سازی کے لیے جوانوں کو پیروں کا استاد کر اس عنوان سے تقریبات منعقد کی۔ کتاب سے تعلق زندہ کرنے کے کلچر کو فروغ دیا، اور کتاب دوستی کی مہم اس کو بھرپور طریقے سے پورے ملک میں لانچ کیا گیا۔ الہدایہ یوتھ کیمپ منعقد کیے، اور ان سب سے بڑھ کر 2021 میں مجھے یاد ہے کہ غیر سرکاری سطح پر باصلاحیت نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں نیشنل یوتھ ایوارڈز کی تقریب کا انعقاد کیا، اور ملک بھر میں مختلف فیلڈز میں نمایاں خدمات انجام دینے والے سینکڑوں باصلاحیت نوجوانوں کو نیشنل یوتھ ایوارڈ دے کر انہیں اپریشیٹ کیا، اور ان کی ان خدمات کو، کاوشوں کو اور صلاحیتوں کو جو چھپی ہوئی تھی اور جن کا اعتراف قومی سطح پہ کوئی نہیں کر رہا تھا، انہیں اجاگر کیا، انہیں موٹیویشن دی۔ منہاج یوتھ لیگ نے مظہر محمود علوی کی قیادت میں ہمیشہ نوجوانوں کے اندر سماجی معاشرتی سطح پر تربیت کے لیے مختلف لیڈرشپ کیمپ قائم کیے، اور ان کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اس کا دور بہت نمایاں، بڑی خوبصورت، ہمیشہ یاد رہنے والی خدمات پر مشتمل ہے۔ مجھے یاد ہے کورونا وائرس کے زمانے میں بڑے پیمانے پر ویلفیئر ایکٹیویٹیز کی ہیں منہاج یوتھ لیگ نے، اور 2022 کا جو حالیہ سیلاب آیا، ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے نوجوانوں کو خدمات انجام دینے پر
انہوں نے موٹیویٹ کیا، وہ میدان میں اترے، فنڈ ریزنگ کی، میڈیکل کیمپس قائم کیے، متاثرہ علاقوں کے دورے کیے، اور مظہر محمود علوی مجھے خود یاد ہے، سندھ، بلوچستان اور خدا جانے پنجاب کے دور دراز کون کون سے علاقے ایسے تھے جہاں مظہر محمود علوی اور منہاج یوتھ لیگ کی پوری ٹیم نہیں پہنچی۔ آج قومی سطح پر نوجوانوں کا یہ عظیم الشان قومی یوتھ کنونشن منعقد ہو رہا ہے، اور سالانہ بنیادوں پر یہ ہر اگست کے مہینے میں جیوے پاکستان یوتھ ریلیز بھی منعقد کرتے رہے ہیں۔ ماہ محرم میں فکر امام حسین یوتھ کانفرنسز منعقد ہوتی رہی ہیں۔ انہوں نے شجرکاری مہمات چلائی ہیں، یوتھ پارلیمنٹ کا قیام کیا ہے، یوتھ اسمبلی کے ذریعے تفریحی ٹورز، سپورٹ ایکٹیویٹیز اور صوفی نائٹس جیسی بڑی ایکٹیو قسم کی سرگرمیاں یوتھ لیگ کے ذریعے جنریٹ کی ہیں۔ یہ ساری کامیابیاں منہاج یوتھ لیگ کی مرکزی ٹیم کے سر پر سہرے کی طور پہ سجی ہوئی ہیں۔ اس موقع پر میں مظہر محمود علوی کو بطور خاص اور ان کی مرکزی ٹیم کے سیکریٹری جنرل منصور قاسم آوان کو، سینئر نائب صدر ہارون ثانی کو اور سیف اللہ خان بھنگر کو، عصمت علی آوان کو، عمر قریشی کو، انعام مصطفی کو، محسن علوی کو، عبد الحنان طاہر کو، اسماعیل انعام کو، ذیشان آوان کو، ڈاکٹر عمران یونس کو، رانا وحید شہزاد کو، امجد اقبال ڈار کو، عمر آوان اور کیسر محبوب، اس پوری ٹیم کے جملہ ممبران کو صمیم قلب سے 100 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری جو چیئرمین سپریم کونسل ہیں، ہمیشہ وہ منہاج یوتھ لیگ کی براہ راست سرپرستی کرتے رہے ہیں، رہنمائی دیتے رہے ہیں، اور خاص طور پر ناظم اعلیٰ منہاج القرآن انٹرنیشنل محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب، وہ 100 بار لائق تحسین ہے۔ انہوں نے باپ کی طرح منہاج یوتھ لیگ کی سرپرستی کی ہے، نگہبانی کی ہے اور رہنمائی کی ہے۔ اس موقع پر جملہ نائب ناظمین اعلیٰ جو تحریک منہاج القرآن کے ہیں، انہوں نے منہاج یوتھ لیگ کے ساتھ مل کر بہت مثالی کوآرڈینیشن کا کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے نوجوان منہاج یوتھ لیگ کی شکل میں آج پورے ملک کے نوجوانوں میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ پورے ملک کا کلچر اخلاقی قدروں کو بالکل تباہ کر چکا ہے۔ ایک نئے کلچر نے جنم لے لیا ہے جس میں ایمان، جس میں امانت داری، جس میں غیرت، جس میں حیا، اسلامی اقدار، اخلاقی قدریں، عصمت اور عفت اور مسلمانیت اور پاکستانیت، ایک ایک چیز کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر معاشرہ مردوں کا معاشرہ بنا دیا گیا ہے، غیرت نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی، اور اس ملک کی نام نہاد قیادت، سیاسی قیادت، جنہیں ان چیزوں کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق نہیں تھا، جو جرم کو جرم نہیں سمجھتے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، حرام کو حرام نہیں سمجھتے، جن کے اخلاقی اقدار کی کوئی اہمیت نہیں ہے، انہوں نے اس معاشرے کو اسی سمت لے جانا تھا اور اسی مقام پر پہنچانا تھا۔ یہ ایک سیلاب ہے میرے بیٹو، وہ سیلاب جو اخلاقی قدروں کو بہائے جا رہا ہے، جو ایمانی قدروں کو ختم کر رہا ہے، ہر چیز کو مسمار کر رہا ہے۔ ہماری شناخت مٹ رہی ہے، مسلمانوں کی پہچان مٹ رہی ہے، اور اگلی نوجوان نسل کے خلاف اور ہمارے اپنے فیوچر کے خلاف اتنی بڑی گھناؤنی سازش ہے کہ ہم اپنی سرزمین پر خود مر جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، اور ہمارے کلچر کی کوئی شناخت نہیں ہوگی۔ ایسے ماحول میں نوجوانوں کے اندر ایمان کو زندہ کرنا، اسلامی اقدار کو زندہ کرنا، دینی غیرت کو زندہ کرنا، اخلاقی اقدار کو زندہ کرنا، ملی احساسات کو زندہ کرنا، اپنی شناخت پیدا کرنا، اور بجھے ہوئے چراغوں کو پھر سے جلانا، اور اپنے اندر ایک ٹرسٹ پیدا کرنا، کانفیڈنس پیدا کرنا، اور اپنے قدموں پر کھڑا کرنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے جو منہاج یوتھ لیگ ہمیشہ سے انجام دے رہی ہے، اور آئندہ اس سے بھی بڑھ کر اس جہاد کو کامیاب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے تمام بیٹوں کو بار دیگر مبارکباد دیتا ہوں۔
قدم بڑھاتے رہو، پرعزم ہو کے آگے چلتے رہو، مصطفی معاشرے کا قیام کرنا ہے، مصطفی انقلاب کو بپا کرنا ہے، اگلی نسلوں تک مصطفی انقلاب کے نور کو، چراغ کو لے کے چلنا ہے، اندھیروں کے خلاف جنگ لڑنی ہے، ہر ظلم کے خلاف جنگ لڑنی ہے، جہالت کے خلاف جنگ لڑنی ہے، رذالت اور ضلالت کے خلاف جنگ لڑنی ہے۔ انشاءاللہ یہ جھنڈا اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، اس علم کو آپ بلند کریں گے اور اللہ آپ کے سر کو بلند کرے گا، کامیابی انشاءاللہ آپ کے قدم چومے گی۔ اس موقع پر میں مظہر محمود علوی کو کہ وہ اپنی ٹرم ختم کر کے اب بطور نائب ناظم اعلیٰ اپنی نئی ذمہ داری سنبھال لیں گے، بار دیگر مبارکباد دیتا ہوں۔ بیٹے 8 سال آپ کی خدمت کا پورا دور فخر کا دور ہے، مجھے اس پر فخر ہے، میں 100 بار آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کے ماتھے کو چومتا ہوں، اور اسی جذبے کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ، اسی صدق اور اخلاص کے ساتھ، اسی وفاداری اور تابعداری اور مشن کی خدمت گزاری کے ساتھ عمر بھر زندگی کے آخری سانس تک جئیں، جد و جہد کرتے رہیں، اور سارے بیٹے اسی ولولے اور عزم کے ساتھ بڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ فتح و نصرت آپ کے قدم چومے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔